میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد کروایا اللہ نے، قرآن حفظ کروایا اللہ نے، اور میرے آقا نے ایک ایک آیت پڑھا کے صحابہ کرام کو قرآن کا عالم بھی بنایا ہے اور قرآن کا حافظ بھی بنایا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے سارے کلام کو قول رسول کریم فرمایا کہ یہ کلام میرا ہے، مگر رب اس کو اپنا کلام کہتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا رہے۔ سو جس کلام کو نبی کے زبان سے نسبت نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قرآن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس اہتمام سے قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، ایک ایک آیت کر کے قرآن لاتے رہے۔ قرآن یکبارگی سے نازل نہیں ہوا، قرآن آنے میں 23.5 سال لگے ہیں۔ بولیے کتنا عرصہ؟ 23.5 سال میں 6666 آیتیں اترتی رہی ہیں۔ 23.5 سال میں 30 پارے، 114 سورتیں اور 6666 آیتیں اترتی رہتی، کبھی ایک آیت وہاں کبھی ایک آیت یہاں۔ قرآن سے پہلے بھی رب کا کلام اترتا تھا، مگر یاد رہے پہلے جب رب کا کلام اترتا تھا تو نبی کو کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، نبی کو انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر جب قرآن اترتا تھا تو قرآن کی شان صاحب قرآن سے ہے۔ رب نے فرمایا جبرائیل اب جہاں مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کو انتظار نہیں کرنا، میرا مصطفیٰ مکہ میں ہو تو قرآن مکی ہو جاتا ہے، اور ایک مصطفیٰ مدینہ میں ہو تو قرآن مدنی ہو جاتا ہے۔ قرآن مصطفیٰ بھی ہے، آقا غار حرا میں ہو تو قرآن بلا جھجک غار حرا میں آتا ہے، آقا اپنے بستر میں ہو تو قرآن بلا جھجک حجر مصطفیٰ میں آتا ہے، آقا سجدے میں ہو، آقا رکوع میں ہو، قرآن وہیں پہ آ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں، چونکہ قرآن بنے گا تب جب جبرائیل مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ تکبیر۔